وہ عورت کانپنے لگی، لرزنے لگی۔ اس چور نے دریافت کیا کہ تم کانپ کیوں رہی ہو؟ اس نے کہا میرا خدا دیکھ رہا ہے کہ میرے تو نام اعمال میں اچھے اعمال نہیں ہیں، لہذا مجھے معلوم ہے کہ اللہ میری دعا نہیں سنے گا۔ شیطانی طاقتوں نے گناہ کو انجام دینا بہت آسان بنا دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ بہار الانوار میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ ایک شخص اپنے اہل و عیال کے ساتھ کشتی پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ سمندر میں طوفان اٹھتا ہے اور کشتی ڈوب جاتی ہے، سب مر جاتے ہیں، صرف اس کی بیوی باقی رہتی ہے، جو کشتی کی لکڑی کے ایک ٹکڑے کے سہارے ساحل تک پہنچتی ہے۔ کچھ دور پیدل چلتی ہے۔ اس کا سامنا ایک چور سے ہوتا ہے جو ہر طرح کے گناہ کیا کرتا تھا۔ اس چور نے جب اس عورت کو دیکھا تو اس نے برا قصد کیا اور چاہتا تھا کہ گناہ کا ارتکاب کرے۔ وہ عورت کانپنے لگی، لرزنے لگی۔ اس چور نے دریافت کیا کہ تم کانپ کیوں رہی ہو؟ اس نے کہا میرا خدا دیکھ رہا ہے، میں اپنے خدا کے عذاب سے اور اس کے خوف سے ڈر رہی ہوں۔ اس چور نے کہا کہ تم نے پہلے کبھی ایسا عمل انجام نہیں دیا ہے، اور اس وقت بھی میں تمہیں مجبور کر رہا ہوں، پھر بھی تم اللہ کے خوف سے اس طرح کانپ رہی ہو، تو پھر تو مجھے تم سے زیادہ خوف خدا رکھنا چاہیے۔ یہ سوچ کر اور یہ کہہ کر وہ پشیمان ہوا۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور وہاں سے چل پڑا۔ راستے میں اس کی ملاقات ایک راہب سے ہوئی۔ راہب اور وہ ساتھ چلنے لگے۔ گرمی کی شدت تھی، چلچلاتی ہوئی دھوپ ان کے سر پر پڑ رہی تھی۔ راہب نے کہا کہ اے نوجوان، اللہ سے دعا کرو کہ ایک بادل کا ٹکڑا آئے جس کے سائے میں ہم راستہ طے کر سکیں۔ اس نوجوان نے عرض کی کہ میرے تو نام اعمال میں اچھے اعمال نہیں ہیں، لہذا مجھے معلوم ہے کہ اللہ میری دعا نہیں سنے گا۔ راہب نے کہا ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہو۔ اس نے دعا کی۔ اس نوجوان نے آمین کہا۔ تھوڑی دیر میں ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور اس کے سائے میں یہ دونوں اپنا راستہ طے کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچے جہاں سے دونوں کا راستہ الگ ہوتا تھا۔ راہب نے تعجب کے ساتھ یہ دیکھا کہ وہ بادل کا ٹکڑا میرے سر پر نہیں بلکہ اس نوجوان کے سر پر سایہ فگن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ راہب نے اس نوجوان کو روکا اور اس سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ تو اس نوجوان نے جواب میں اپنا اور اس عورت کا واقعہ سنایا۔ راہب نے کہا تم نے پشیمانی کا اظہار کیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اللہ نے تمہارے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا ہے، لہٰذا آئندہ اپنے نفس پر قابو رکھنا اور گناہ انجام نہ دینا۔ عزیزان گرامی، بالخصوص نوجوانوں، میرا خطاب آپ سے ہے۔ آج دنیا گناہوں کی دنیا ہے۔ پہلے گناہ انجام دینا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن آج بہت آسان ہو چکا ہے۔ شیطانی طاقتوں نے گناہ کو انجام دینا بہت آسان بنا دیا ہے، لہٰذا ایسے ماحول میں اللہ کے دین پر باقی رہنا، محمد و آل محمد علیہ السلام کے راستے سے وابستہ رہنا نہایت ضروری ہے۔ اگر ہم یہ یاد رکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، رسول اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی نگاہ ہم پر ہے، اور وقت کے امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو گناہوں کو ترک کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اگر غفلت و نادانی کی وجہ سے ہم نے گناہ انجام دیے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ ہم نے اسی داستان میں دیکھا کہ ایک عام انسان کی لمحے بھر کی سچی توبہ ایک عبادت گزار کی کئی برس کی عبادتوں پر بھاری پڑ گئی۔ عام انسان کی لمحے بھر کی سچی توبہ ایک عبادت گزار کی کئی برس کی عبادتوں پر بھاری پڑ گئی۔ تمہارے عمل نے تمہیں اللہ کی رحمت سے دور اور اس کے قہر سے نزدیک کر دیا ہے۔ تمہارے عمل نے تمہیں اللہ کی رحمت سے دور اور اس کے
قہر سے نزدیک کر دیا ہے۔